السلام علیکم دوستو، یہ ہے فلمی پوسٹروں کا سلسلہ اور اس سلسلے میں آپ کو سن 1983 کی فلموں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نایاب، بہت ہی لاجواب اور شاندار فلم گمنام۔ فلم رنگین تھی، اردو زبان میں بنائی گئی تھی اور یہ فلم 2 دسمبر 1983 کو سینما گھروں کی زینت بنی تھی۔ اس فلم میں شبنم، ندیم اور طلعت حسین کی اداکاری دیکھنے کے قابل ہے۔ بہت ہی خوبصورت پرفارمنس دی ہے ان تینوں نے اس فلم میں۔ اس فلم کی ہدایت کار پرویز ملک تھے، فلم ساز انیس دوسانی تھے، فلم کی موسیقی ایم اشرف صاحب نے دی تھی۔ فلم کے ستاروں میں شامل تھے ندیم، شبنم، طلعت حسین، عابد علی، مصطفیٰ ٹنڈ، افضال احمد، شجاعت کشور، خالد بٹ اور جمیل بسمل۔ ہدایت کار پرویز ملک کی فلم گمنام ایک نہایت ہی اعلیٰ معیار کی فلم تھی۔ ہر زاویے سے یہ ایک مکمل فلم تھی۔ اس فلم کو میرے خیال میں پلاٹینیم جوبلی تک جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک شاندار اور جاندار فلم تھی۔ فلم کی کہانی نہایت ہی خوبصورت تھی، نغمات بھی دلکش تھے اور تقریباً تمام اداکاروں نے اپنے کام کے ساتھ نہایت انصاف سے کام لیا تھا، لیکن یہ اعلیٰ معیار کی دلکش اور لاجواب فلم عوام کی بدذوقی کا شکار ہو کر صرف سلور جوبلی کے اعزاز تک پہنچ سکی۔ حالانکہ فلم گمنام پہلی قومی ایوارڈ یافتہ فلم تھی جس میں ندیم، شبنم اور طلعت حسین فن کی بلندیوں پر نظر آئے تھے۔ اس بامقصد اصلاحی فلم کو جتنی ستائش عوام کی طرف سے ملنی چاہیے تھی نہیں ملی۔ یہ فلم طلعت حسین صاحب کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ فلم میں انہوں نے ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کردار انہی کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ پرویز ملک نے انہیں ہمیشہ اپنی فلموں میں جگہ دی، یہ ایک بڑے فنکار کی قدردانی تھی۔ اس فلم کا نام پہلے الماس رکھا گیا تھا، پھر طلعت حسین صاحب کے کردار کی اہمیت کے باعث اسے گمنام کا نام دیا گیا۔ طلعت حسین کا کردار ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر کا ہے جو چاہتا تو شہر میں رہ کر بے شمار دولت کما سکتا تھا، مگر وہ ایک پسماندہ علاقے میں گمنام رہ کر غریب لوگوں کی اپنے پیشے سے خدمت کرتا ہے۔ فلم کو پہلے الماس کے نام سے شروع کیا گیا، پھر اس کا نام لاوارث اور پھر لگام رکھا گیا۔ یہ تینوں ٹائٹل شبنم صاحبہ کے نام کے تھے۔ آخر میں گمنام کا ٹائٹل طلعت حسین کے حصے میں آیا۔ لیونگ لیجنڈری شبنم کا کردار ممتاز مفتی کی افسانے داغی لڑکی سے لیا گیا تھا۔ اس فلم میں شبنم کی پرفارمنس بھی ناقابل فراموش ہے۔ ایک آوارہ لڑکی کے کردار کو انہوں نے نہایت ہی خوبی سے نبھایا تھا، بغیر کسی بےہودگی کا سہارا لیے۔ وہ اپنی مثال آپ اداکارہ ہیں۔ بہت ہی خوبصورت فلم کی مختصر کہانی۔ عابد علی کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ عابد علی ایک امیر آدمی اور ڈاکٹر ہوتا ہے۔ وہ ایک بڑا کلینک چلا رہا ہوتا ہے۔ عابد علی اپنے دوست سے ندیم کا تعارف کرواتا ہے اور اس سے کہتا ہے میرے بیٹے نے MBBS کر لیا ہے، اسے کسی اچھی جگہ ہاؤس جاب دلواؤ تاکہ یہ پریکٹس کر سکے۔ اس کا دوست کہتا ہے تمہارا اپنا اتنا بڑا اور مشہور کلینک ہے، پھر دوسری جگہ کیوں بھیج رہے ہو؟ عابد علی کہتا ہے اس طرح ڈاکٹر کی ریپوٹیشن نہیں بنتی۔ اس کا دوست کہتا ہے کل اسے بھیج دینا۔ عابد علی کہتا ہے کل نہیں، ابھی تو میں اسے ایک مشن پر بھیج رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو کلاس فیلو تھا رحمت علی، اس نے استھما کا کوئی دیسی علاج دریافت کیا ہے، میں سلمان کو بھیج کر اس کا فارمولہ خریدنے کی کوشش کروں گا۔ دوست کہتا ہے پھر اس فارمولے کو بنا کر تم دولت کماؤ گے۔ ندیم، جس کا نام فلم میں سلمان ہوتا ہے، وہ ایک سیدھا سادہ نوجوان ہوتا ہے، اسے دولت کا لالچ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر رحمت علی طلعت حسین کی تلاش میں اس گاؤں پہنچتا ہے جہاں وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک جینیس ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن اپنے پیشے سے غریب لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ وہیں ڈاکٹر سلمان، ندیم، فلم میں سلمان کا نام ندیم ہوتا ہے، گاؤں میں رحمت علی سے ملتا ہے، اس سے اپنا تعارف کرواتا ہے تو گاؤں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ گاؤں میں نیا ڈاکٹر آ گیا ہے۔
وہ زبردست طریقے سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سلمان ڈاکٹر رحمت علی کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ یہاں کس کام سے آیا ہے، لیکن کوئی اس کی نہیں سنتا، اور جب سلمان گاؤں کے حالات دیکھتا ہے تو وہ بھی ڈاکٹر رحمت علی کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ شبنم کا نام نوری ہوتا ہے اور وہ ایک ٹانگے والی بدماش ٹائپ کی لڑکی ہوتی ہے۔ وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے لڑاکا لڑکی بنتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ جب گاؤں آتی ہے تو گاؤں کا چودھری گنڈوں سے اس کی پٹائی کرواتا ہے۔ سلمان وہاں پہنچ کر اس کی مدد کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ نوری اس کی اس عادت سے اس پر فدا ہو جاتی ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے اسے تنگ کرتی ہے۔ ادھر جب عابد علی دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا واپس نہیں آیا تو وہ خود گاؤں آ کر ڈاکٹر رحمت علی سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنی ڈگریاں، اتنا علم ہے، اور تم کیا بن گئے ہو؟ تم نے اپنی زندگی ضائع کر دی اور اب تم میرے بیٹے کو بھی اسی راہ پر چلا رہے ہو۔ وہ اسے اپنی شاہانہ زندگی کے بارے میں بتاتا ہے اور سلمان کے ساتھ شہر چلنے کا کہتا ہے، لیکن ڈاکٹر رحمت علی منع کر دیتا ہے۔ عابد سلمان کو زبردستی شہر لے جاتا ہے، لیکن وہ واپس گاؤں آ جاتا ہے۔ نوری اسے تنگ کرتی ہے اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اور آخر سلمان بھی اس کی محبت کی شدت دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ افضال احمد گاؤں کا جاگیردار ہوتا ہے اور وہ نوری کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ افضال احمد فلم میں ایک ولن کی کردار میں ہے۔ وہ شبنم پر بد چلنی کا الزام لگا کر اسے گاؤں میں بدنام کرتا ہے، لیکن آخر میں نوری اپنے عمل سے افضال احمد کو سدھار دیتی ہے۔ افضال احمد اسے بہن بنا لیتا ہے۔ سلمان نوری کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے۔ عابد علی بھی گاؤں آ کر اپنے بیٹے سے معافی مانگتا ہے، اور اس خوبصورت سے اینڈ کے ساتھ فلم کا اختتام ہو جاتا ہے۔ نہایت ہی خوبصورت فلم ہے اور اس فلم کو میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ مجھے یہ فلم بہت پسند ہے۔ ندیم کی بھولے بھالے ڈاکٹر کی صورت میں کامیڈی، طلعت حسین کا کردار اور پھر نوری کی غنڈہ گردی، کیا لاجواب پرفارمنس ہے ان اداکاروں کی۔ اس فلم کے سینماز میں بیمبینو، محفل قیام، ریو، عرشی، ارم، غالب، لیبرٹی، سنگم، فلمستان، امبر کے راؤنڈ، شہزاد، کیسینو، الف لیلا، نایاب، شیری، مہتاب، مری ڈرائیون کے علاوہ بیمبینو سینما حیدرآباد، چاندنی سینما حیدرآباد، چراغ محل سینما لطیف آباد۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو مہربانی کر کے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ نے فلم گمنام دیکھی ہے۔ اگر دیکھی ہے تو آپ کو یہ فلم کیسی لگی تھی؟ مجھے تو بہت پسند آئی تھی یہ فلم، اور کس سینما میں آپ نے دیکھی تھی؟ بہت بہت شکریہ۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ آپ کے لیے دعا گو، سید اطہر علی نایاب۔